بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے حقوق کا پارٹ 2۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، وہ میں بیان کر رہی ہوں۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ماں کو بتایا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تمہارا والد۔ صحیح البخاری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ ماں ہے، پھر ماں، پھر ماں، پھر باپ، پھر وہ جو زیادہ قریب، پھر وہ ہے جو زیادہ قریب ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی احسان کرنے میں ماں کا مرتبہ باپ سے بھی 3 درجے بلند ہے۔ حدیث نمبر 2 ابو داؤد ترمذی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ جو زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو۔ جامعہ الترمذی۔ حدیث نمبر 3 صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں احسان کرے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 4 صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک میں ملے، اس کو 3 مرتبہ فرمایا، یعنی ذلیل ہو۔ کس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ یعنی یہ کس کے متعلق ارشاد ہے؟ فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ صحیح مسلم۔ یعنی ان کی خدمت نہ کی کہ جنت میں جاتا۔ حدیث نمبر 5 صحیح بخاری مسلم میں اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں، جس زمانے میں قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے، یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہیں، یا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ سلوک کرو۔ صحیح البخاری۔ یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6 صحیح بخاری مسلم میں مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، ماؤں کی نافرمانی کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اور دوسروں کا جو اپنے اوپر آتا ہوا سے نہ دینا، اور اپنا مانگنا کے لاؤ، اور یہ باتیں تمہارے لیے مکروہ کی، قیل و قال یعنی فضول باتیں اور کثرت سوال اور دعات مال۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 7 صحیح مسلم و بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ صحابہ کرام جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنی ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دے گا، یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے، اور اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 8 شرح سنہ میں اور بہقی نے شعب الایمان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا، یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا، حارثہ بن نعمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے۔ شرح السند۔ حدیث نمبر 9 ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔ جامعہ الترمذی۔ حدیث نمبر 10 ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی کہ ایک شخص ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میری ماں مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ میں اپنی عورت کو طلاق دے دوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، اب تیری خوشی ہے کہ اس دروازے کی حفاظت کرے یا ضائع کر دے۔ جامعہ الترمذی ابواب البراء صلاۃ۔ حدیث نمبر 11
ترمذی ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے محبت رکھتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کراہت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، میں نے نہیں دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ سنن ابی داؤد۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر والدین حق پر ہوں جب تو طلاق دینا واجب ہی ہے، اور اگر بیوی حق پر ہو جب بھی والدین کی رضامندی کے لیے طلاق دینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 12۔ ابن ماجہ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کو اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں۔ سنن ابن ماجہ، یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ حدیث نمبر 13۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہی تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ فرمایا، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ شعب الایمان۔ حدیث نمبر 14۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ فرمایا، ہاں، اللہ عز و جل بڑا ہے اور الطیب ہے۔ شعب الایمان، یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو اس کے دینے سے عاجز کہا جائے۔ حدیث نمبر 15۔ امام احمد و نسائی و بہقی نے معاویہ بن جہمہ سے روایت کی کہ ان کے والد جہمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کو حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تیری ماں ہے؟ عرض کی، ہاں۔ فرمایا، اس کی خدمت لازم کر لے کہ جنت اس کے قدم کے پاس ہے۔ المسند الامام احمد بن حنبل۔ حدیث نمبر 16۔ بہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ شعب الایمان۔ حدیث نمبر 17۔ نسائی اور دارمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منان، یعنی احسان جتانے والا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب خواری کی مداومت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سنن نسائی۔ حدیث نمبر 18۔ ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، آیا میری توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کی، ہاں۔ فرمایا، اس کے ساتھ احسان کر۔ جامعہ الترمذی۔ حدیث نمبر 19۔ ابو داؤد ابن ماجہ نے ابی اسعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلمہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین مر چکے ہیں، اب بھی ان کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ باقی ہے؟ فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا، اور جس رشتے والوں کے ساتھ انہی کی وجہ سے سلوک کیا جا سکتا ہو اس کے ساتھ سلوک کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ سنن ابی داؤد۔ حدیث نمبر 20۔ حاکم نے مستدرک میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ہم سب حاضر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے، فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر چڑھے، کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر چڑھے، کہا آمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ہم نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ایسی بات سنی کہ کبھی ایسی نہیں سنا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ اسے رحمت الہی سے دوری ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا، انہوں نے کہا اس شخص کے لیے رحمت الہی سے دوری ہو جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے زینے پر چڑھا، انہوں نے کہا اس کے لیے دوری ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کا بڑھاپا آیا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا۔ میں نے کہا آمین۔ المستدرک للاحکام۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کیجیے۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ